میرے نبی کے ارے دنیا میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرے سرکار کے نام کی خیراتیں کھاتی رہی. ارے دنیا میں سرکار آ گئے. سرکار کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک عمل ہم سنیوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت امام شامی کی رد المختار، جس کا مشہور نام رد المختار اور اس سے بھی زیادہ مشہور فتاوی شامی کے نام سے ہے. رد المختار جو در مختار کا حاشیہ ہے، اور در مختار تنویر الابصار کا حاشیہ ہے. تنویر الابصار علامہ مرتاشی کی، در مختار علامہ حسکفی کی، اور رد المختار علامہ مفتی ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. کتاب الصلاۃ باب الاذان کے اندر آپ اذان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام شامی جیسا بندہ کہتا ہے جس کا فتویٰ شامی کوئی بھی مفتی اس کا سہارا لیے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. ارے اس کے فتویٰ دینے کے لیے فتویٰ شامی کا وہ محتاج ہوا کرتا ہے. اس کے کتاب الصلاۃ باب الاذان کے اندر امام شامی تتمہ لکھتے ہیں اذان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، فرمایا وَيَجْتَحِبُ أَن يُقَالَ عِنْدَ سِمَاعِ الْأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فرمایا جب موذن کیا پڑھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا پڑھے بولو؟ سننے والے کے لیے کیا لازم ہے؟ وہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یہ شرک ہے. اور میں نے کہا ہم احمد رضا بریلوی نے نہیں کہا، یہ سارے حنفیوں کا سردار شامی کہہ رہا ہے. شامی کا استاد تختاوی المراقی مراقی اللہ نور الہدا کا حاشیہ ہے، اور اس مراقی کے اوپر امام تختاوی جو شامی کے استاد ہیں انہوں نے تختاوی المراقی لکھی ہے. اس کے اندر بھی آپ نے لکھا، آپ نے یہی عبارت بالکل بعینی وہاں پر بھی لکھی ہے. فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھے سننے والا سنی، یار پیار سے سبحان اللہ کی آواز آیا، سنی جب سرکار کا نام سنے اذان میں پہلی شہادت میں کیا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. فرمایا یہ پڑھے. یہ صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ احمد رضا نے نہیں سکھایا، یہ امام شامی حنفی نے سکھایا ہے. اگر حنفیت کا دم بھرتے ہو تو کیوں نہیں حنفیوں والے عقیدے اپنا لیتے؟ اگلی بات سنو اور پھر دیکھ لو کہ حقیقت میں اگر کوئی حنفیت کا، اگر کوئی سنیت کا سچا علم بردار ہے تو وہ احمد رضا کے ماننے والے سنی لوگ ہیں. ثانیت منہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کیا کہے؟ قرۃ عینی، قرۃ عینی بھی اور تثنیہ کہو تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. دوسری بار جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا کیا کہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سنیوں کی، ان کی بے نوروں کی آنکھوں کا کہاں ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ اب بے نوریو نور ملتا ہے نور والے کی قدر سے ملتا ہے. اگر دل کا نور چاہیے تو مصطفیٰ کی چوکٹ کے سچے گدا بن جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی کھڑکیاں کھول کر تمہیں نور عرفان عطا فرما دے گا. جب دوسری مرتبہ کہے مؤذن تو کیا پڑھنا ہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کیا پڑھنے بولو؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. فرمایا صرف یہ نہیں کرنا بلکہ کیا کہنے؟ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یا اللہ نام محمد کے صدقے سے میری سماعت کی بھی حفاظت کرنا، میری بصارت کو بھی باقی رکھنا. کب؟ بعد وضعی غفرئی الابہامین علی العینین. فرمایا دونوں انگوٹھے آنکھوں پہ رکھے، چوم کر نام محمد کو.
کس نے لکھا؟ امام شامی نے لکھا. کس نے لکھا؟ امام طحطاوی نے لکھا. کس نے لکھا؟ صاحب فتاوی صوفیہ نے لکھا. ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے، جو سزا چور کی وہ سزا میری. اگر حوالہ درست ہو تو سنیوں عقیدہ یہ بنانا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں اگر کوئی سچا عقیدہ ہے، اگر کوئی سچا مسلک ہے تو احمد رضا کے ماننے والے سنی یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کا مسلک ہے. فرمایا انگوٹھے چوم کر کیا کرے؟ انگوٹھے چوم کر کیا کرے؟ بولو. اس کی ہدایہ کی شرح اٹھا کے دیکھ لو. نہ ملے میرے پاس آنا. حضور حسین الدین شاہ صاحب کی بارگاہ ناز سے جو نور عرفان کے تھوڑے سے قطرے نصیب ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اینک لگا کر میں تلاش کر کے بتاؤں گا کہ اگر حنفیت قدم بھرتے ہو تو آؤ اذان میں سنیوں کے ساتھ میں مصطفیٰ کا نام چوم کر آنکھوں سے لگا لو کہ خدا آنکھوں کا بھی نور عطا کرے گا، دل کا بھی نور عطا فرما دے گا. امام شامی کہتے ہیں، احمد رضا بریلوی نہیں کہتا. احمد رضا بریلوی نے تو حنفیت کا تحفظ اور دفاع کیا ہے. وہ پاسبان حنفیت ہے، وہ پاسبان سنیت ہے، وہ پاسبان مسلک زیادہ ہے. اسی لیے ہم اس کو اپنا امام کہتے ہوئے سینہ تان کر اپنا اس کو امام مانتے ہیں. ہاں تو امام شامی فرمایا نام سن کر حضور کا آنکھوں پر لگائے. کیا کرے ہوئے؟ اب بولو کیا کرے؟ اے امام شامی ملے گا کیا؟ اے صاحب فتاوی صوفیہ ملے گا کیا؟ اے امام طحطاوی ملے گا کیا؟ اے امام سخاوی ملے گا کیا؟ اے مسجد نبوی کے خطیب شیخ شمس الدین محمد بن صالح، آپ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہی بات لکھی. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں لکھا ہے؟ سنیوں کو کیوں کہتے ہو کہ یہ کرو؟ آگے فرماتے ہیں جو بندہ یہ عمل کرے گا. بہرحال بھی کوئی پیار سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار. فرمایا جو بندہ یہ عمل کرے گا، کیا؟ اذان میں نبی کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے گا، چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، چوم کر آنکھوں سے لگائے گا. ملے گا کیا؟ آپ فرماتے فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. فرمایا ملے گا یہ انگوٹھے چومنے والا. کل قیامت کا دن ہوگا، آگے آگے سرکار جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے میرے نبی کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانے والا میرے نبی کے پیچھے پیچھے سیدھا جنت میں چلا جائے گا. کیا ہوگا بولو؟ میرے سرکار دنیا میں آئے تب بھی نام محمد کی خیرات دنیا کھا رہی ہے. جو بندیوں کا فتاوی خریدیا ہے، کوڑا خٹک سے چھپا ہوا ہے، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. پتہ میں لکھ کے دیتا ہوں، کوڑا خٹک سے ملتا ہے. وہاں پر ان سے سوال ہوا جی کہ یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز ہے؟ تو وہ دیوبندیوں کے مرکز سے فتویٰ آیا کہ بالکل جائز ہے. اور میں کہتا نا امت کو لڑا لڑا کے اب جائز بموں کے زور پہ نہ مانو نا، حضور کے عشق کے زور پہ مان لیتے تو پھر یہ ماننا فائدہ بھی دیتا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ. آج آخری شعر پڑھو. آج لے ان کی پناہ، آج ہاتھ کھڑے کر کے یار پڑھو. آج لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد ماں کل سے کلنا مانے کہ قیامت میں اگر ماں کلنا مانے کہ قیامت میں اگر ماں کل نہیں مانیں گے. ایک بھائی نے پوچھا کہ انگوٹھے چومنے کی کیا دلیل ہے کہ یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سن کر بعض لوگ اس طرح انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ وما رآ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن،
کہ جس عمل کو مومن اچھا گمان کرے، مومن سے مراد اس میں عوام بھی اور خواص بھی، علماء بھی ہوں اور عوام بھی، جس کو اچھا گمان کرے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ ضابطہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراہم فرما رہے ہیں، لہذا اگر یہ عمل علماء اور عوام دونوں کر رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور پھر اس کی ممانعت نہ ہو، قرآن و حدیث میں کوئی منع بھی نہ کیا ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہ بالکل جائز ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دیکھیں آیت شریفہ یاد رکھیے، یہ قرآن کی بڑی مستند اور زبردست دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے، ضابطہ نکالا ہے کہ ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال اور پاک ہے۔ کسی چیز کو ناپاک کہنا، کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل درکار ہوگی، کیونکہ جواز تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ لہذا انگوٹھے چومنے کے بارے میں بھی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ گویا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جواز تو ثابت فرما دیا۔ اب اگر اس کی ممانعت ثابت کرنی ہو تو ایسی ہی ایک دلیل لانی ہوگی کہ جو اس آیت سے حاصل شدہ یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ صریح کوئی آیت ہو جس میں منع کیا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سن کر انگوٹھے نہ چومے جائیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام نے کیا تھا یا اس کا حکم دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ پہلے یہ دکھایا جائے کہ نبی کریم نے کیا ہو تو ہم کریں گے، صحابہ نے کیا ہو تو ہم کریں گے، انہوں نے حکم دیا ہو تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے کیا سرکار نے پہنے تھے یا ان کا حکم دیا تھا؟ صحابہ نے پہنے تھے یا حکم دیا تھا؟ تو آپ نے کیوں پہنے؟ جو آپ نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، جو بہنوں نے لباس پہنا ہوا ہے، جو چشمے پہنے ہوئے ہیں، جیسا آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، جیسے سواریاں آپ یوز کر رہے ہیں، جیسا قرآن پاک پہ آپ اعراب لگا رہے ہیں، جیسے دینی مدارس آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں، جیسی مسجدیں آپ بنا رہے ہیں، ان میں جیسے قالین آپ بچھا رہے ہیں، ان میں جیسے اے سیز آپ لگا رہے ہیں، جس طرح آپ نے سلیبس اپنے دارالعلوم میں متعین کیا ہوا ہے، جیسے سال بہ سال اسے ڈیوائیڈ کیا ہے، کس کس کے بارے میں آپ یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم نے ایسا کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے؟ لہذا یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، اصل بس یہ ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے جواز کے بارے میں واضح طور پہ کلام کر دے جائز، جس کو واضح طور پہ حرام کر دے وہ حرام، جس کے بارے میں خاموش ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اصل چیز ممانعت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے۔ وزیر عباس سے کوشچن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ انگوٹھے چومنے کا شرع حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ بالکل واضح کتابوں میں موجود ہے، مسند الفردوس کی حدیث بھی موجود ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ فتاوی شامی میں روایت بیان کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا تو آپ نے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کے آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کرے جس طرح کہ میرے دوست ابو بکر نے کیا ہے، کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا اور میں اس کا قائد ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا۔ خود آدم علیہ السلام نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیکھا تھا انگوٹھوں میں اپنے ناخنوں میں دونوں کو چوما تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال ہمارے پاس موجود ہے، بہت مسکنسپشن اس بارے میں بھی ہیں، آج یہ بھی کلیریفائی کرتے چلتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی، خاص طور پہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے، جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو عشاقان رسول اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر اور اس کو جو ہے مستحب فرمایا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، اور اس کی اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے ایک مرتبہ مؤذن کے قول پر آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر لگا لیا۔ جب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ان کو، تو پھر ارشاد فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی، کہ جس نے میرے خلیل کی طرح کیا فقد حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اصل جو ہے وہ مروی گئے
اس کے علاوہ بھی علامہ شامی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ ایک اور کتاب الفردوس کے حوالے سے لکھی گئے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سننے کے وقت اذان میں انگوٹھوں کو چوم لیتا گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میں کل بروز قیامت اس کا رہنما ہوں گا، قائد ہوں گا، اور اس کو جنت کی صفوں کے اندر میں داخل کر دوں گا۔ جو یہ عمل، تو یہ عمل ایک جائز ہے، مستحب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت گئے، اور اس کی ممانت کے بارے میں کوئی بھی احادیث ایسی جو ہے وہ روایت وارد نہیں ہے کہ جس سے یہ کام جو ہے وہ منع ہو۔ تو جو چیز ثابت ہے ایک صحابی کی ادا ہے، اور اصل میں وجہ اس میں ایک تعظیم بھی ہے۔ جو تعظیم پہلے ہم نے اتنی سنی ہے، تعظیم کے واقعات سنے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کس قدر جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعظیم ہے کہ کسی کا ذکر سن کر جو ہے نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم لینا، تو یہ ایک تعظیم کی طرف بھی ہے۔ تو تعظیماً یہ ادباً یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ ممانت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد ارشد کوئٹہ، السلام علیکم۔ آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے کا ثبوت اور حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں گزارش کروں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا رسالہ جس کا نام امام اہل سنت منیر العین رکھا، بے شمار حدیث اور دلائل سے ثابت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھ پر لگانے کے فوائد کیا۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں یہ حدیث نقل کی، حضرت بلال نے اذان کہی، آپ کے اذان کہنے کے بعد جب وہ اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھ سے لگائے اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دوبارہ جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھ سے لگائے اور یہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرے، یعنی جیسا ابو بکر صدیق نے کیا، کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنے اس کے فوائد، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی بات موجود کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اگر انگوٹھے چومے جائیں تو اس سے آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی،